سعودی عرب کی جو موجودہ حکومت ہے اس میں تو کسی اجازت پہ کوئی حرج تو ہونی نہیں چاہیے. مطلب جو بھی جتنا بھی خرافات ہو جائے وہ کم ہے ایسا لگ رہا ہے. وہ مسجد نبوی کے گیٹ کے باہر کیا ہو سکتا ہے؟ کل کو جو ہے ان سے کہا جائے کہ نہیں مسجد کے نبوی کے اندر کھڑے ہو کر کے سین میں کھنچوائیں گے اسمرتی ایرانی فوٹو. یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں اسمرتی ایرانی جو ہے وہ مسجد نبوی کو دیکھنے گئی ہیں یا اپنے آپ کو دکھانے گئی ہیں وہاں. تو یہ سب لوگ جو ہے اپنے اپنے کاروباری مفادات کے تحت جو ہے کسی کی ناجائز حرکتوں پر بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. سعودی عرب تو غلامی کر رہا ہے اس بدلے میں کہ امریکہ ان کی سیکورٹی کرے گا تو اس کے بدلے میں یہ غلامی کریں گے. امریکہ کی بھی کریں گے اور امریکہ جس کی کہے گا اس کی غلامی کریں گے. لیکن سعودی عرب نام ہونے سے یہ تھوڑا ہی نہ ہے کہ اگر وہ فرعونیت کے اور نمرودیت کے اور کفر کے اور شرک کے کارنامے انجام دے گا تو وہ جو ہے مومنوں کا امام بنا رہے گا. ہرگز نہیں. سعودی عرب کی جو موجودہ حکومت ہے اس میں تو کسی اجازت پہ کوئی حرج تو ہونی نہیں چاہیے. مطلب جو بھی جتنا بھی خرافات ہو جائے وہ کم ہے ایسا لگ رہا ہے. بھئی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2-3 سال میں کہ وہاں ناچنے گانے کے تمام کنسرٹ جو ہے اس طرح کے ہو رہے ہیں اور ایک تو پورا سٹی وہ نیوم سٹی کے نام سے بنا رہے ہیں کہ وہاں پر دنیا کی ساری خرافات جو لندن پیرس اور واشنگٹن میں لوگ کرتے ہیں وہ ساری جو ہے وہ سعودی عرب کے نیوم سٹی میں کیا کریں گے. اسی لیے بنوایا جا رہا ہے وہ. اور اب اس سے پہلے بھی ایک خبر آئی تھی کہ صاحب اب تو حدود حرمین یا کہہ لیجئے کہ مکہ اور مدینہ کے حدود میں بھی جو ہے یہ خرافات کا انہوں نے جو ہے ایک طرح سے بیج بو ہی دیا ہے. آج اتنا ہوا ہے کل کو اس سے زیادہ ہوگا. ابھی تو وہ کہتے ہیں نا کہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو جس طریقے سے بے ادبی کے حوالے سے بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے. بھائی یہ بتائیے مجھے کہ جب مکہ مکرمہ میں اسرائیل کے یہودیوں کو بلا لیا گیا جبکہ قرآن کریم میں واضح آیت موجود ہے منائی کی کہ مسجد حرم میں کسی غیر کو نہیں گھسنے کی اجازت ہے، اس کے باوجود یہ سب کر رہے ہیں. اب انہیں جو ہے اصل میں یہ سعودی عرب والی جو موجودہ حکومت ہے یہ مال و دولت کی حکومت ہے. اسے تو اپنا دولت اور یہودیت جو ہے ان دو چیزوں سے پیار ہے. اس کے پیار میں وہ جو کچھ بھی خرافات ممکن ہوگا وہ سب کر رہے ہیں. اور رہی بات اسمرتی ایرانی کی کہ وہ مسجد نبوی کے باہر گیٹ پہ کوئی کہہ رہا ہے فہد گیٹ پہ کھڑے ہو کر کے فوٹو کھنچوایا ہے، کوئی کسی اور گیٹ کا نام لے رہا ہے. بہرحال لیکن اس پر جو ہے کافی سوشل میڈیا میں بڑی لیدیں مچ رہی ہے اور کافی شور شرابہ ہے اس پہ. لیکن مجھے تو ایسا لگا پہلی نظر میں دیکھ کر کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں اسمرتی ایرانی جو ہے وہ مسجد نبوی کو دیکھنے گئی ہیں یا اپنے آپ کو دکھانے گئی ہیں. وہاں حج کے سلسلے میں گئی ہیں حاجیوں نہ تو حج کا سلسلے میں کوئی وہاں مسجد نبوی کے گیٹ کے باہر کھڑے ہو کر کے فوٹو کھنچوا کے تھوڑا ہی حج کا سلسلہ وہاں ہو رہا ہے کہ اسمرتی ایرانی. اس سے پہلے بھی تو حج ہوتا رہا ہے. بھائی 75 سال ہو گئے، 76-77 سال ہو گئے اس ملک کو آزاد ہوئے، آج تک حج تو ہو ہی رہا ہے. اس سے پہلے تو کبھی کسی وزیر کا دیکھا آپ نے کہ اس نے وہاں مسجد نبوی کے گیٹ کے سامنے باہر کھڑے ہو کر کے جو ہے فوٹو کھنچوا کر کے یا ویڈیو بنوا کر کے جو ہے وہ حج کا سلسلہ بنایا ہو؟ یہ تو کوئی حج کا سلسلہ ہے نہیں اور نہ اس کی کوئی تک بنتی ہے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اگر ویڈیو کو آپ دیکھیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اسمرتی ایرانی وہاں خود کو زیادہ دکھانے کے چکر میں لگی ہوئی ہیں اور اس سے کہہ بھی رہی ہیں کیمرہ مین سے کہ کیا اس میں جو ہے آڈیو بھی چلا رکھا کہ نہیں. اگر آپ گرودوارے کے اندر بھی جاتے ہیں تو بغیر سر ڈھکے نہیں جا سکتے، لیکن وہاں پر جس طریقے سے وہ کھڑی ہوئی ہیں انہوں نے سر پہ پلو تک نہیں کیا. ہاں تو وہ کیوں کرے گی بھائی؟ اس کے نزدیک جو ہے وہ جو ایک مسلمان کے نزدیک اس کی حرمت ہے، وہ ظاہر سی بات ہے. اسمرتی ایرانی تو اس حرمت پہ یقین نہیں رکھتی. سعودی حکومت نے کیسے اس کو برداشت کیا؟ بھائی سعودی حکومت میں نے بتایا نا، سعودی حکومت غلام ہے امریکہ کی، نریندر مودی کی اور نیتن یاہو کی. سعودی کا جو اس وقت MBS ہے یعنی محمد بن سلمان جو ہے وہ
اور اس کے ابا کی جو یہ حکومت ہے پوری یہ غلام ہے. ٹرمپ نے کہا تو تھا, بھول گئے کیا اس بات کو؟ کہ کیا کہا تھا؟ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر ہم 10 دن جو ہے اپنی سیکورٹی ہٹا دیں تو تمہارا قصہ ختم ہو جائے گا. تو سعودی عرب تو غلامی کر رہا ہے اس بدلے میں کہ امریکہ ان کی سیکورٹی کرے گا تو اس کے بدلے میں یہ غلامی کریں گے, امریکہ کی بھی کریں گے, اور امریکہ جس کی کہے گا اس کی غلامی کریں گے. تو اس وقت امریکہ یعنی جو بائیڈن, نیتن یاہو, نریندر مودی, یہ تکڑی ہے. اس تکڑی کی غلامی کر رہے ہیں محمد بن سلمان. اس غلامی میں جو بھی ان سے کہا جائے گا وہ کریں گے. وہ مسجد نبوی کے گیٹ کے باہر کیا ہو سکتا ہے, کل کو جو ہے ان سے کہا جائے کہ نہیں مسجد کے نبوی کے اندر کھڑے ہو کر کے سین میں کھنچوائیں گے اسمرتی ایرانی فوٹو, تو ہو سکتا ہے وہ وہاں کہے کہ پورے ٹھیک ہے دنیا کھلوا کے لیں. مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کی بات کرتا ہے سعودی عرب. نہیں تو کس نے کہا مسلمان کون مانتا ہے اس کو اپنا رہنما؟ جو لوگ ایک طرف تو فلسطین میں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہو, مسلمانوں پر ہزاروں ٹن بارود اور بم برسائے جا رہے ہوں, اور عین اسی وقت پہ سعودی عرب میں کنسرٹ کے نام پر جو ہے وہاں عورتیں نچائی جا رہی ہوں, تو ایسے ملک کو مسلمان اپنا رہنما مانے گا؟ لعنت ہے ایسے حکمرانوں پر اور ایسی حکومتوں پر. مسلمان ایسے لوگوں کو یا ایسی حکومتوں کو اپنا رہنما نہیں مانتے اور نہیں مان سکتے کبھی. یہ تو لعنتی حکومت ہے. ٹھیک ہے نام سعودی عرب ہے, لیکن سعودی عرب نام ہونے سے یہ تھوڑا ہی نہ ہے کہ اگر وہ فرعونیت کے اور نمرودیت کے اور کفر کے اور شرک کے کارنامے انجام دے گا تو وہ جو ہے مومنوں کا امام بنا رہے گا. ہرگز نہیں. ٹھیک ہے حکومت ہے اس کے پاس, چونکہ اس کے اپنی پبلک کو اس نے غلام بنایا ہوا ہے, اور چونکہ باہر کے لوگ بھی جو ہے اپنے نفسی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں, اس لیے چل رہا ہے ان کا دھندا. ملک کی بڑی بڑی تنظیمیں جو ملی تنظیمیں ہیں وہ بھی سب خاموش ہیں اس مسئلے پر, کوئی بولنے کو تیار نہیں. ان کی خاموشی جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر فتوے جاری کر دیتے ہیں. ہاں تو ان کی اپنی مجبوریاں ہیں. اور کیا مجبوریاں ہیں؟ مجبوریاں یہ ہیں, اور مجبوریاں یہ ہیں کہ بھائی بہت ساروں کا جو ہے دال روٹی چلتی ہے, بہت ساروں کو جو ہے عمرے کا کاروبار کر رہے ہیں, کوئی جو ہے وہ حج اور عمرے کا ٹور ٹریولز کا کاروبار کر رہے ہیں, کوئی جو ہے کسی اور چیز کا وہاں سے کاروبار کر رہے ہیں. تو یہ سب لوگ جو ہے اپنے اپنے کاروباری مفادات کے تحت جو ہے کسی کی ناجائز حرکتوں پر بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. تو اس سے جو ہے کوئی اسلام تو بدل نہیں جاتا, اور نہ ایسے لوگوں کے بھروسے اسلام ہے. اسلام اللہ کا دین ہے, یہ رہے گا, اور جو مسلمان ہیں وہ ایسے لوگوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے. اچھا, جس طریقے سے فوٹو شیئر کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر, کیا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے سیدھی سی بات ہے, وہ یہ ثابت کرنے کو کرتے ہیں کہ جو ان پڑھ مسلمان ہیں, نادان مسلمان ہیں, ان کو یہ دکھایا جائے کہ دیکھیے صاحب اب سعودی عرب بھی جو ہے اتنا لبرل ہو گیا, اور سعودی عرب میں جب یہ ہو رہا ہے, اچھا چونکہ غیر مسلموں کے ایک کمزوری کہہ لیجئے یا علم کی کمی کہہ لیجئے, وہ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ سعودی عرب کے پابند ہیں اسلام کے معاملے میں, حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. مسلمان کسی بھی ملک کا پابند نہیں ہے اسلام کے معاملے میں اور اسلامی شریعت کے معاملے میں, اور نہ کوئی مسلمانوں کے لیے جو ہے کوئی آئیڈیل نہیں ہے کوئی حکمراں کسی بھی, چاہے وہ عرب ملک کا ہو, چاہے سعودی عرب کا ہو, چاہے کویت کا ہو, دبئی کا ہو, کسی کا. اس کوئی مطلب نہیں ہے کہ کون ہے آئیڈیل. اسلام میں صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے صحابہ ہیں, ان کے بعد کوئی آئیڈیل نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے پسندیدہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے پسندیدہ ہیں, وہ ہم بہت اللہ کے نیک بندے بہت ہوئے ہیں, گزرے ہیں, حکمراں بھی گزرے ہیں ایسے. لیکن اگر موجودہ دور میں سعودی عرب کا نام لے کر کے یا مکے اور مدینے کی حکمرانی اور حکومت کا نام لے کر کے کوئی آدمی لعنت کا, ملامت کا, شرک کا, یہودیت کا, کفریت کا کام کرے تو اس کو مسلمان نہ تو اپنا آئیڈیل مان سکتا ہے, نہ اس کو اپنا رہنما مان سکتا ہے, اور نہ اس کو اسلام کا ترجمان مان سکتا ہے, چونکہ ہے ہی نہیں وہ. تو ایسے میں مسلمان کیا رخ اپنائے؟ مسلمانوں کا کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کا رخ کلیئر ہے. مسلمان جانتے ہیں کہ یہ جو ہے کفار کے دوست بنے ہوئے ہیں, مشرکین کے دوست بنے ہوئے ہیں, یہودیوں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. تو یہودیوں کے ایجنٹوں کو اور شرک اور کفر کے ایجنٹوں کو مسلمان اپنا کوئی مذہبی ہیرو یا مذہبی آئیڈیل یا مذہبی لیڈر یا مذہبی رہنما تھوڑے نہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے ان کی حکومت ہے, وہاں پہ شخصی حکومت ہے, تو شخصی حکومت بادشاہی ہے. امریکہ بہادر جو ہے ساری دنیا میں جمہوریت کا جھنڈا لے کے اور ڈنڈا لے کے پہنچ جاتا ہے کہ میں یہاں جمہوریت قائم کروں گا, لیکن گلف میں کہیں جو ہے اسے جمہوریت کی ضرورت نہیں پڑتی. کیوں؟ وہاں کے تیل پر جو ہے
وہ شخصی حکومتوں کے ذریعے جو ہے امریکہ نے تیل پہ قبضہ کیے ہوئے رکھنا ہے، تو وہاں پر جو ہے آمریت کو جو ہے بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ تو یہ دورہ چرتر جو ہے ان بڑی طاقتوں کا بھی ہے، اور یہ چھٹ بھئیے جو ہے پھر یہ بھی اسی طرح سے اپنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اس وقت دنیا جو ہے وہ منمانی میں چل رہی ہے اپنی، ہر جگہ جو ہے جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس اس طرح سے چل رہا ہے، جس کے دماغ میں جو سر میں سینگ سما رہے ہیں ویسے بھاگ رہا ہے، بھاگنے دیجئے، تھوڑے دنوں کا کھیل ہے، کر لینے دیجئے، اس کے بعد جو ہے حالات ٹھیک ہوں گے، پبلک اٹھ کھڑی ہوگی تو سب کی عقلیں درست ہو جائیں گی۔